اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سورۃ احزاب، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، جو نبی ہے نا اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، وہ مومنوں کی جانوں کے مومنوں سے زیادہ وارث ہے، زیادہ مالک ہے۔ مومن اپنی جان کا اتنا مالک نہیں ہے جتنا اس کا نبی اس کی جان کا مالک ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی علیہ السلام کی ازواج، ان کی بیویاں نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات سارے مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ رب نے قرآن مجید کے ارشاد فرمایا۔ نبی مومنوں کی جانوں کے مالک بنسبت مومنوں کے زیادہ ہے، اور نبی علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات، وہ جتنے بھی مومنین ہیں، مومن، ان ساروں کی مائیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کے صدقے سے اور نبی علیہ السلام کی رفیقہ حیات بننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کی جو ازواج تھی، جو بیویاں تھیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی بڑا رتبہ اور مقام عطا کر دیا حضور علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے۔ یہ ماہ رمضان المبارک ہے، اور رمضان المبارک کا آج ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں، 13واں روزہ۔ پیچھے 10 تاریخ گزری ہے رمضان المبارک کی، اور رمضان المبارک کی ہی 10 تاریخ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی علیہ السلام کی رفیقہ حیات ہیں اور نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ ہیں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا وصال بھی رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو ہے۔ اور آج بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے حوالے سے، ان کی حیات طیبہ کے حوالے سے کچھ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ نبی علیہ السلام نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی محبت کی، اور انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کا بڑا ساتھ دیا، اور حضور علیہ السلام نے صحیح ابن حبان کے اندر ہے کہ آقا علیہ السلام نے بھی ان کا مرتبہ اور مقام بیان فرمایا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے 4 لکیریں کھینچی زمین کے اوپر، 4، اور 4 لکیریں کھینچنے کے بعد کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو متوجہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ یہ 4 لکیریں ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ 4 لکیریں کس چیز کی ہیں؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں 4 عورتیں گزری ہیں جو سب سے افضل تھیں، سب سے بہترین تھیں۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان کی تفصیل بیان کی۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عورتیں ایسی گزری ہیں جو ساروں سے کیا تھیں؟ ساری عورتوں سے جن کا رتبہ، جن کا مقام، جن کی رفعتیں اور جن کا مرتبہ اعلیٰ تھا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اعلیٰ مقام۔ دوسرے نمبر پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے نمبر پر جس کو اعلیٰ مرتبہ عطا کیا وہ حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور تیسرے مقام پر، تیسرے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے جس کو رتبہ عطا کیا وہ مریم بنت عمران ہے۔ اور پھر چوتھے نمبر پر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو رتبہ عطا کیا وہ حضرت آسیہ امرأۃ فرعون سلام اللہ علیہا، وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مقام و مرتبہ عطا کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات طیبہ بڑی خوبصورت ہے، بڑی اعلیٰ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل انہوں نے حضور علیہ السلام کے بارے میں سن رکھا تھا،
اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات مبارکہ، جیسے جیسے ان کو یہ خبر ملتی گئی نا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گرویدہ بنتی چلی گئی. وہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گرویدہ بنتی چلی گئی اور تھی بڑی مالدار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مال عطا کیا تھا، بڑی دولت عطا کی تھی، اور 2 شادیاں ہوئیں اور دونوں جگہ سے کیا ہو گئی جی؟ طلاق ہو گئی، علیحدگی ہو گئی. تو پھر اس کے بعد جو سرداران کفار تھے، قریش تھے، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف پیغام نکاح بھیجتے اور آپ خاموشی اختیار فرماتی. وہ پیغام نکاح بھیجتے، آپ خاموشی اختیار فرماتی. پیغام نکاح بھیجتے، آپ خاموشی. آپ نے کسی بھی پیغام کو قبول نہ کیا. اور ایک دن، سال میں ایک دن مکہ کے اندر عورتوں کا ایک میلہ لگتا تھا. عورتیں ایک جگہ جمع ہوتی تھی. ایک دفعہ وہاں پر عورتیں جمع ہوئی، عورتوں کا اجتماع ہوا مکہ کے اندر. تو ایک عیسائی بھی تورات لے کر وہاں پہنچ گیا. جب وہاں پہنچا نا تو اس نے ساری عورتوں کو متوجہ کر کے تھوڑا سا خطاب کیا اور کہنے لگا کہ عورتوں میں خطاب کرنا، عورتوں کا کلام کرنا ہے تو نہیں، لیکن میں ایک بات ضروری تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ بات ہے کہ جس نبی کی خوشخبریاں اور جس نبی کی آمد کے تذکرے تورات کے اندر ہے نا، وہ نبی جلوہ گر ہو چکا ہے، وہ نبی یہاں تشریف لا چکا ہے. ساری عورتوں نے اس کو ڈانٹا. لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کو دل کے اندر بٹھا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسے بھی ذکر ہو سکتا تھا نا میں ذکر کرتی، جیسے ذکر ہو سکتا ذکر کرتی. اور ذکر کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرتی کہ مالک مجھے اس نبی کی بیوی بنا دے، مجھے یہ شرف عطا کر کہ میں اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کروں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہتی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا. اور کچھ ہوا یوں، آپ فرماتی ہیں کہ میں اس کے بارے میں سنتی گئی، ان کی تعریفیں، ان کے اوصاف، ان کی سیرت، ان کی حیات طیبہ کے متعلق. وہ بڑا خوش کن ہے، وہ بڑا خوبصورت ہے، وہ سچ بولنے والا ہے، وہ امانت دار ہے، وہ صادق الامین ہے، وہ خیانت نہیں کرتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ برائی میں مبتلا نہیں ہوتا. میں سنتی چلی گئی اور میرے دل میں اس کی محبت جاگتی گئی، میں گرویدہ بن گئی اس کی. اور میرا مال تجارت، اور آپ مال تجارت بھیجتی تھی ملک شام کے اندر، اور وہاں سے مال واپس پہ نفع کے ساتھ واپس آتا تھا. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نا یہ کیا کہ میں نے اپنے مال تجارت کے لیے، مجھے کوئی شخص چاہیے ہوتا تھا جو مال لے کر جائے اور وہاں تجارت کر کے واپس لائے، تو نفع میں ہم شریک ہوتے تھے. ادھر سے جناب ابو طالب نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ بھتیجے، مکہ کے اندر جب قحط آیا نا، قحط سالی آئی، انہوں نے کہا کہ یہ مال تجارت اگر تم ملک شام کے اندر لے کر جاؤ تو وہاں سے ہمیں بڑا نفع ملے گا اگر کوئی مال تجارت دے. اور خاص کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، کہنے لگے کہ اگر ان کا مال تمہیں مل جائے تو پھر کمال کی بات ہوگی. کریم آقا علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا، میں تو نہیں کہوں گا، مجھے میرے نصیب کے اندر جو ہوگا، میرے لکھے میں جو ہوگا اللہ مجھے عطا کر دے گا، میں جا کر نہیں کہوں گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا. لیکن ادھر سے جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کر جناب ابی طالب کے بھتیجے سے کہو کہ میرا مال ملک شام لے کر چلا جائے. خود کہا. اور ہوا یوں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ غلام آیا، میسرہ اس کا نام تھا، غلام تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے یہ بات کہی. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبول فرما لیا کہ میں لے کر جاؤں گا. میسرہ نے واپس آ کر جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلایا نا کہ انہوں نے قبول کر لیا، وہ مال ملک شام لے کر جائیں گے. تو حضرت خدیجہ نے نا غلام کو بلوایا میسرہ کو، میسرہ ادھر آ، میری بات سن، تجھے میں ساتھ بھیجوں گی اور تو نے نا 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے.
3 باتوں کا۔ نمبر 1 کہ جو تیرے ساتھ جا رہا ہے نا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرے ساتھ جا رہا ہے، تو نے نا اس کو غور سے دیکھنا ہے، ان کا مطالعہ کرنا ہے، ان کی زندگی کو پڑھنا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا ہے، اور جیسے یہ اٹھے بیٹھے ان کے ساتھ جو معاملات ہو تو انہیں مجھے آ کر بتانا ہے۔ اور نمبر 2 یاد رکھنا، جیسے تو میرا غلام ہے نا تو اس کا بھی غلام ہی بن کے جانا، میرا غلام ہے میسرہ تو اس کا بھی غلام۔ اور نمبر 3 اور جس سے وہ جو بھی بات کریں، جو بھی ایگریمنٹ کریں، جو بھی لین دین کریں، تو انہیں ٹوکنا نہیں ہے، تو انہیں ان کے لین دین کو قبول کر لینا ہے۔ میسرہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، مال حوالے کیا، اب میسرہ بھی ساتھ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ اب میسرہ تھوڑا ہی آگے گیا ہے، تھوڑا آگے گیا، اور دل میں میسرہ کہتا ہے اے خدیجہ الکبریٰ، اے مالکہ اگر تو مجھے اس کا غلام بننے کا نہ بھی کہتی، اللہ نے اس کے اندر وہ اوصاف رکھے ہیں، جو اس کے ساتھ چلے گا اس کا غلام ہی بن جائے گا، جو اس کے ساتھ چلے گا اس کا غلام ہی بن جائے گا۔ میسرہ کہتا ہے میں غور سے دیکھتا رہا، غور سے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کریم آقا علیہ السلام منڈی کے اندر گئے نا، منڈی کے اندر اب کیا ہوتا، لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کر مال بیچ رہے ہیں، قسمیں اٹھا کر، لات اور عزا کی بتوں کی قسمیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال رکھا، ایک شخص آیا بیوپاری، اور آ کر کہنے لگا کہ آپ قسم اٹھائیں آپ کا مال ٹھیک ہے، لات و عزا کی قسم اٹھائیں آپ جھوٹ نہیں بول رہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تو ویسے ہی ان کا نام نہیں لیتا، تم کہتے ان کی قسمیں اٹھاؤ۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چل پڑے آگے چلے نا۔ میسرہ کہتا ہے کہ حضور کی خاصیت یہ تھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ حضور جس کو چھوڑ دیتے وہ حضور کے پیچھے ہی چلتا چلا جاتا، وہ پیچھے چل پڑتا، میں دیکھتا رہا، میں مطالعہ کرتا رہا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایگریمنٹ کرتے، تجارت کرتے، لین دین کرتے، سارے لوگ حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑتے۔ حضور نے وہاں سارا سودا کیا، اور بصرہ کے اندر آ کر نبی علیہ السلام نے نا ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم ایک درخت کے نیچے رکے، اور حضور علیہ السلام درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے نا، تو میسرہ کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ ایک عیسائی راہب وہ غار کے اندر چھپا ہوا تھا، دوڑتا ہوا آیا، مجھے کہنے لگا میسرہ یہ کس کو لے کے آ گیا ہے جو اس درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے۔ میسرہ کہنے لگا یہ تو مکہ سے تشریف لایا ہے، یہ بڑا خوبصورت نوجوان ہے۔ میسرہ کو وہ راہب کہنے لگا اے میسرہ اس کا خیال رکھنا، میں تجھے بتا رہا ہوں اس کا خیال رکھنا، اس لیے کہ آج تک اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کسی نے آرام نہیں کیا، اس نبی کے علاوہ کوئی بھی اس درخت کے نیچے آرام نہیں کرتا۔ میسرہ کہتا ہے میں دیکھنے لگا وہ راہب جو غار سے نکل کر آیا تھا، میں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کو بوسے دینے لگا اور چومنے لگا، اور کہنے لگا کاش میں اس وقت زندہ رہوں کہ جب یہ نوجوان مکہ کے اندر اعلان نبوت کرے، اللہ کی قسم میں ان کے ہر بات بھی مانوں گا اور ان کی ذات پر ایمان بھی لے کر آؤں گا۔ میں ایسا کہنے لگا کہ میں بھی حیران ہو گیا، سارا سامان سمیٹا، سارا مال تجارت لیا۔ اب میسرہ کہتا ہے کہ میں واپسی کی طرف آ رہا ہوں، میں واپس آ رہا ہوں، دھوپ تیز ہے، میں نے اپنی مالکہ کے کہنے کے مطابق میں اس نوجوان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، کہہ رہے میں دیکھتا ہوں کہ جب بھی دھوپ تیز ہوتی ہے نا تو 2 فرشتے آ کر سایہ کر لیتے ہوں کہ نبی علیہ السلام۔ قافلہ واپس آیا، قافلہ جیسے واپس آیا ہے نا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھ کر نا اپنے مکان پر وہ قافلے کو دیکھنے لگی، دور سے قافلہ آ رہا ہے، دن کا ٹائم ہے، دوپہر کا ٹائم ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جیسے حضور آ رہے تھے نا تیز دھوپ کے اندر بھی میں نے دیکھا کہ بادل حضور پر سایہ کرتا ہے، میں میسرہ آ گیا، مال تجارت بھی سارا آ گیا۔ اب میسرہ نا مجھے بتانے لگا کہ کیا کیا ہوا راستے کے اندر۔ میں نے کہا میسرہ مجھے مت بتا، مجھے یہ پتا ہے کہ تو یہی کہے گا کہ جب دھوپ تیز ہوتی تھی تو بادل سایہ کرتا تھا۔ میسرہ یہ صرف تو نے نہیں دیکھا بادل سایہ کرتا تھا، میں نے بھی دیکھا کہ بادل سایہ کرتا تھا اس کے اوپر۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
بات کرتی ہیں، اور آپ کی ایک لونڈی ہے نفیسہ، وہ بھی بات کرتی ہیں۔ میسرہ کو کہتی ہیں کہ مال کس طرح آیا؟ میسرہ کہتا ہے مال کی بات نہ کرو، محمد عربی کی بات کرو۔ میسرہ کہتے ہیں کتنا نفع آیا؟ نفیسہ میسرہ غلام کہتا ہے کہ نفع کی بات نہ کرو، اب تو محمد عربی کے چہرے کی بات کرو، ان کی زلفے کی بات کرو، ان کے اٹھنے بیٹھنے کی بات کرو۔ میں نے یہ دیکھا کہ راہب نے بھی کلمہ پڑھا اور راہب بھی ان کی تعریفیں کرتا تھا، اور میں نے شام کی منڈی کے اندر بھی دیکھا حضور جس سے منہ موڑتے تھے وہ آپ کے پیچھے ہی چل پڑتا تھا۔ یہ میسرہ نے آ کے بتایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نا تقریباً ملک شام کے سفر کے 2 مہینے اور 25 دن کے بعد آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پیغام نکاح بھیجا۔ پیغام نکاح، مالدار ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، ہر چیز ہے، متولد خاتون ہے، متول ہے، اور پھر آقا صلی اللہ تعالی کی بارگاہ میں خود پیغام، اور حالت یہ تھی کہ سرداران قریش پیغام نکاح بھیجتے ہیں اور آپ پیغام نکاح کو قبول نہیں کرتی، اور حضور کی باری جب آتی ہے تو خود پیغام نکاح بھیجتی ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام کی شان عظمتیں یہ ہیں کہ جو تورات کے اندر جس کی خوشخبریاں آئی ہیں، انجیل کے اندر جس کی خوشخبریاں آئی ہیں، اور راہب نے جس کے قدم چومے ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے، اللہ کا نبی ہے سچا، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اندازہ لگایا، پیغام نکاح بھیجا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے چچا سے پوچھوں گا، میں اپنے چچا سے پوچھوں گا۔ چچا سے جناب ابو طالب سے پوچھا، انہوں نے کہا نکاح کر لو۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نکاح ہوا، اور نکاح کی بھی بڑی لمبی ہے سارا بیان اس کے متعلق، لیکن حضور علیہ السلام کے گھر میں جب آپ تشریف لاتی ہیں، مالدار ہیں، ہر چیز ہے، غلام بھی ہیں، نوکر بھی ہیں، دولت بھی ہے، اور پہلا دن جب آتا ہے نا تو ساری دولت حضور کے قدموں کے اندر ڈال دیتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو دولت ہے یہ میری نہیں ہے، یہ آپ کی دولت ہے، یا رسول اللہ آپ جیسے ہی اس کا چاہیں استعمال کریں، جس کو چاہیں دے دیں۔ تو سیرت نگاروں نے لکھا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ساری دولت عطا کر دی، پھر جھاڑو اٹھا لیا گھر کا۔ وہ خدیجہ جس کے گھر میں لونڈیاں تھیں، جس کے گھر میں نوکر تھے، اور جس کے کہنے کے اوپر ساری نوکرانیاں دوڑی چلی آتی تھیں، وہ محمد عربی کے گھر میں جھاڑو لگا رہی تھی، اور اس کو سعادت سمجھتی تھی، سعادت حضور کے گھر میں جھاڑو دینا۔ سارا مولد اور حضور کے حوالے کر دیا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مال و دولت دینا شروع کر دیا، غرباء میں، مسکینوں نے، سب کو دے دیا، سارا بانٹ دیا، اور ایک جوڑا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا بچ گیا تھا، لیکن وہ اس سمے بھی خوش تھی۔ کیوں؟ محبوب کی رضا کے اندر ہی ان کی رضا تھی، اور پھر مقام وہ پایا، وہ مرتبہ وہ پایا۔ سنیں، جب حضور علیہ السلام کی ذات پر ساری چیزیں نثار کر دی، مال دولت لٹا دیا، گھر میں جھاڑو بھی لگائے، حضور کے لیے کھانا بھی تیار کرتی ہیں، میرے آقا غار حرا کے اندر کئی دن تک گزارتے ہیں۔ اور پتہ غار حرا میں حضور علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ میرے آقا غار حرا میں جا کر بھی اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، غار حرا میں جا کر، اور کئی دن گزر گئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف نہیں لائے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ مقام کیا ملا، مرتبہ کیا ملی، عزت کیا ملی، شانیں کیا ملی؟ سنیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور تشریف نہیں لائے تو گھر میں سالن تیار کیا، گھر میں روٹی تیار کی، اور سارا ساز و سامان باندھ کرنا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ جا رہی ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کھانا۔ اور جب آپ پہاڑ کے قریب پہنچتی ہیں نا، غار حرا والے پہاڑ کے قریب، ادھر سے جبریل بھی آ جاتا ہے۔ جبریل آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے لیے اس طرح کھانا تیار کیا، آپ کے لیے اس طرح کھانا تیار کیا، آپ کے لیے اس طرح کھانا تیار کیا۔ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ پر سلام بھیجتا ہے، وہ آ رہی ہیں، جب وہ آپ کے پاس تشریف لے آئے، آپ کو کھانا پیش کرے، یا رسول اللہ ان کو اللہ کا سلام کہہ دیجئے گا۔ اور یا رسول اللہ صرف رب کا سلام نہیں کہنا، ان سے کہنا کہ جبریل بھی تجھے سلام کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے سلام بھیجا،
اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ تشریف لائیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ میرے پاس جبریل آیا تھا، اور جبریل رب کا سلام عرض کرتا ہے، اور جبریل اپنا بھی سلام کہتا ہے، رب بھی تیری بارگاہ میں تجھے سلام کرتا ہے اور تجھے سلام پہ بھیجتا ہے، اور جبریل بھی سلام بھیجتا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تو سلامتی ہی سلامتی ہے، اللہ تو خود سلامتی ہے، آپ پر بھی سلام ہو اور جبریل پر بھی سلام ہو۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت یہ ہے، جب پہلی وحی آئی تھی نا غار حرا کے اندر، میرے کریم آقا علیہ السلام نے پہلی وحی جب آئی تو جبریل امین عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ حضور علیہ السلام کو تھوڑا سا جبریل نے پکڑ کر عرض کی، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے کے آئے اور حضور کو سردی کا احساس ہوا۔ جب سردی کا احساس ہوا حضور نے فرمایا زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے چادر اڑا دی کالام کی، اور جب صفات اور سیرت بیان کی، 5 چیزیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ خدیجہ نے اس طرح سے تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو کوئی بھی دکھ پہنچے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے آپ نے فرمایا کہ آپ تو ایسے ہیں جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ آپ کی شان یہ ہے نمبر 1 رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اور نمبر 2 آپ کی شان یہ ہے کہ جو ضرورت مند آتا ہے آپ اس کی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں، اور نمبر 3 آپ کی شان یہ ہے کہ جو مہمان آپ کے پاس آ جائے آپ اس کی مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، اور نمبر 4 آپ کی شان یہ ہے کہ جو راہ حق کے اندر نکلتے ہیں آپ اس کی مدد بھی کرتے ہیں، اور 5ویں شان یہ ہے کہ دوسروں کا بوجھ اپنے سر اٹھا لیتے ہیں۔ بوجھ دوسروں کا ہوتا ہے، وہ ہے نا ایک بڑھیا کا واقعہ، ایک بڑھیا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، ایک بڑھیا اپنے گھر کے باہر سامان باندھ کر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ انتظار کر رہی ہے کوئی آئے مجھے سامان اٹھا کر دے میں جاؤں اپنی منزل کی طرف۔ اس نے سن رکھا تھا کہ مکہ کے اندر ایک ایسا شخص ہے اور جادوگر ہے، اور جادو کرتا ہے تو لوگوں کا دین چھین لیتا ہے، ایسا شخص ہے۔ اس نے سن رکھا تھا، اس نے سارا انتظام کیا، انتظام کر کے گٹھڑی باندھ کر دروازے کے اوپر انتظار کر رہی ہے کوئی آئے تو میری گٹھڑی اٹھائے اور مجھے پار لگائے اور میں چلی جاؤں، اپنا یہ مکہ چھوڑ کر، دین تو بچ جائے نا میرا۔ میں نے بتوں سے وفا کی ہے، اپنے آباء و اجداد والا دین میں اس میں رہی ہوں، آخر وقت کے اندر کہیں جادوگر سے ملاقات نہ ہو جائے، میرا دین ہی نہ چھین لے۔ اتنے میں حضور تشریف لے آتے ہیں، اسے نہیں پتا یہ وہی ہے، بڑھیا نہیں جانتی کہ یہ وہی ہے۔ بڑھیا نے نہ کہا بھتیجے مجھے سامان اٹھا دو، آقا نے سامان کو ہاتھ جب لگایا نا اور اٹھایا، سامان بھاری ہے، بڑھیا کمزور ہے، میرے آقا نے فرمایا بڑھیا تو سامان اٹھانے کی بات کرتی ہے، کیا ایسا نہیں کرتی کہ جہاں تو نے جانا ہے میں خود چھوڑ کر آ جاتا ہوں تجھے؟ کہہ لے یہ تو بڑی کمال کی بات ہوگی۔ آقا نے سامان اٹھایا، سر کے اوپر رکھا اور حضور سے وہ باتیں کرتی جا رہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جا رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پر ایک جادوگر ہے، دین چھین رہا ہے، میں تجھے بھی نصیحت کرتی ہوں تو اس سے نہ ملنا، تیرا دین چھین لے گا اور تیرا باو اجداد والا دین چلا جائے گا، تجھے نصیحت کرتے ہوں اس سے بچ کے رہنا۔ حضور سنتے گئے، سامان نہیں پھینکا۔ جب اس کی منزل آ گئی، آقا نے سامان رکھ کر واپس اس نے بلایا بڑھیا نے، اے بھتیجے بات سن، اے نوجوان بات سن۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، کہنے لگی اپنا نام تو بتا دو، میں یہاں پر آئی ہوں، میں نے جہاں جانا میں یہاں پر آئی ہوں، اور لوگ پوچھیں گے مکہ کیوں چھوڑ کر آئی ہوں، میں لوگوں کو بتاؤں گی کہ وہاں پر ایک جادوگر ہے، لوگوں کا دین چھینتا ہے، لوگوں کا ایمان چھینتا ہے، تو لوگ برا بھلا کہیں گے۔ جب لوگ برا بھلا کہیں گے نا تو میں ساتھ میں تیرا نام بھی لیا کروں گی کہ مکہ کے اندر ایک ایسا نوجوان بھی ہے، خوبصورت نوجوان بھی ہے، لوگوں کا بوجھ بھی اٹھاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے بڑھیا جس نوجوان سے، جس جادوگر سے تو بھاگ کے جا رہی ہوں نا وہ میں ہی ہوں، مجھے محمد کہتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بڑھیا کہنے لگی کہ تو ہی وہ ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں جادوگر ہے۔
آقا نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں. بڑھیا کہنے لگی پھر تیرا جادو میرے اوپر بھی چل گیا ہے. اب میں نے مکہ سے جانا نہیں ہے, اب میں نے مکہ سے کالیاں زلفا والا دکھی دلاں دا سہارا قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا. یہ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, اور مجھے بتلائیں جو دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائے اور دوسروں کی خدمت بھی کرے, مہمان نوازی بھی کرے, خیال بھی رکھے, رائے حق میں نکلنے والوں کی مدد بھی کرے, مجھے بتائیں جو اتنا سونا ہو کبھی اللہ اس کو دکھ دے گا؟ اس کو کبھی دکھ ہوگا؟ تو آپ بے فکر ہو جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آپ کو دکھ نہیں دے گا. یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی. اور سنیں یار, جب وقت آخر آتا ہے, وقت آخر آیا, ساری زندگی خدمت کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدہ خدیجہ نے, آخری وقت آیا نا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مجھ سے اگر کوئی خطا ہو گئی ہو, خدمت میں کوتاہی ہو گئی ہو, اور کسی قسم کی بھی لغزش ہو گئی ہو, نافرمانی ہو گئی ہو, تو مجھے معاف کر دینا. میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میرے آقا فرمانے لگے خدیجہ میں تیرے اوپر خوش ہوں, اور تو یاد رکھ تو کیا کہ جس طرح رب نے تجھے دنیا میں میری بیوی بنایا ہے تو جنت میں بھی میری بیوی بن کے جائے گی, جنت میں بھی میری بیوی ہے. اور شان و عظمت یہ ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, آپ کے صاحبزادے نا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی صاحبزادے ہیں. آپ کا وصال ہو گیا بچپن کے اندر ہی, بچپن کے اندر وصال ہوا. اب دیکھیں سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ ہے گویا کہ. جب آپ کا وصال ہوا نا تو رو کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ کاش ایسا ہوتا کہ میرا بیٹا قاسم نا دودھ پی کر جاتا, میرا ان کا دودھ میری چھاتی میں اتر آیا, کاش وہ پی کر جاتا, وہ دودھ کی مدت پوری کر کے جاتا, رضاعت کی مدت پوری کر کے جاتا. میرے آقا نے فرمایا خدیجہ پریشان نہ ہو, میں دیکھ رہا ہوں, تو نہیں دیکھ رہی. اگر قاسم نے تیرا دودھ نہیں پیا نا, میں دیکھ رہا ہوں جنت میں حوریں اس کو دودھ پلا رہی ہیں, حوریں اس کو دودھ پلا رہی ہیں. اور اگر تو چاہے, آقا نے اب فرمایا اگر تو چاہے اپنے بیٹے کی آواز یہاں پر سنے, جنت سے یہاں پر, اگر تو چاہے میں اللہ سے عرض کروں گا اللہ تیرے بیٹے کی آواز تجھے دنیا میں سنا دے گا, جنت سے تیرا بیٹا تجھے کیا دے گا, آواز دے گا. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا, سیدہ خدیجہ کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ مجھے یقین ہے جو آپ نے فرما دیا وہ سچ ہے, جو آپ نے فرما دیا وہ حق ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, میں آپ کے اوپر ایمان لاتی ہوں, میں نے مان لیا, آپ نے فرما دیا. اور سیدہ عائشہ سے کسی نے پوچھا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بتلائیں, اچھا حضور کی آپ نے یہ بھی شان سنی ہوئی نا, نماز کے اندر میرے آقا نے ہاتھ آگے بڑھایا پیچھے کر لیا. صحابہ کرام نے متوجہ ہوئے, بعد کے اندر عرض کی یا رسول اللہ ہم نے دیکھا عجیب و غریب منظر, آپ نے ہاتھ بڑھایا واپس کھینچ لیا. میرے آقا نے فرمایا کہ دوران نماز نا مجھے جنت کا نظارہ ہوا, جنت کا, اور میں نے چاہا کہ ایک سیب توڑ کر نا تمہیں بھی کھلا دوں یہاں پر. پھر میں نے نہیں توڑا, کیوں؟ اس لیے کہ تم سیب کھاتے رہو گے اور وہ قیامت تک ختم ہی نہیں ہوگا. میں نے کہا چلو آخر میں نظارے کر لینا, آخر میں مزے لوٹ لینا. پھر پوچھا کسی نے عائشہ سے کیا کسی نے جنت کا میوہ کھایا بھی ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں ہاں حضور نے سیدہ خدیجہ کو جنت کا انگور کھلایا تھا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کھلایا تھا؟ جنت کا کھجور, جنت کا انگور کھلایا تھا. یہ دنیا کے اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جنت کا میوہ اور جنت کا پھل کھایا تھا. اور میرے اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے آپ کی شان میں, سیما پہلی ماں, سیما پہلی ماں اور کہف امن و اما, سیما پہلی ماں کہف امن و اما, حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام, حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. اللہ تبارک و تعالی ان کی برکتیں ہمیں بھی نصیب کرے, اور اللہ رب العالمین ان کے ذکر کی برکتوں سے ہماری نیک خواہشات کو پورا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.